السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو خوبصورت لمحات، بہترین ساعتیں اور مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ کامل برکات سے ہم سب کو نوازے اور نور قرآن سے ہم سب کی زندگیوں کو روشن، اس کی زینت سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے اور اس کی معیت سے دخول جنت اور اس کی معیت سے نجات جہنم نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا۔ اسلام میں جب مہینوں کی حرمتیں ہیں تو معلوم ہوا جو دین جو ہے دنوں کا احترام بتاتا ہے وہ انسانیت کا کتنا احترام بتائے گا۔ یعنی 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے رکھے جو حرمت والے ہیں، اگرچہ زیادتی کسی مہینے میں جائز نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اور احترام بڑھانا ہے اور احترام کو بڑھا لینا ہے۔ تو جب اور احترام بڑھائیں گے تو ظاہر ہے حرمت نصیب ہوگی۔ اس حدیث کے تحت اسی طرح حرم کعبہ ہے، وہ بھی حدود حرم ایک ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ ایک جگہ ہے جہاں حرم مدینہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ ایک تعلیم ہے۔ اور دوسرا اسی طرح نبی علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث ہے، مفہوم حدیث ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کعبہ تیرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تیرے پاس آنے والا بڑا خوش نصیب بخشش لے کے جاتا ہے، لیکن جس کے سینے میں ایمان ہے اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی انسان کی، مسلمان ایمان والے کی اتنی حرمت ہے اور اتنا عزت اور اس کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اسلام کس قدر ظلم و ستم ہوا مکہ میں سب کو معلوم ہے۔ حضرت بلال پر، حضرت سمیہ پر، حضرت یاسر پر اور دیگر صحابہ، خود امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر امتحانات کو لیا اور صبر فرمایا، مصائب کو اختیاری طور پہ حضور نے کس طرح لیا۔ اس کے باوجود اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کائنات میں ایسا کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا کہ فمن اعتدى، فرمایا علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیہ، جس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے تو تم نے بھی اس کی مثل کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ اس وقت جس وقت لوگوں نے ظلم کیا، تم جنگ و جدال میں ہو اور پھر انتقام کا جذبہ جو ہے وہ جوش مار رہا ہو، دشمن قبضے میں ہو اور غلبہ بھی حاصل ہو، اس وقت اسلام تقوی کی، عدل کی، انصاف کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ دنیا میں اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کا درس صرف اسلام ہی دے سکتا ہے اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر ہمارے ہاں کسی مسلمان نے اس قدر کسی کو قتل کیا ہوتا، اب تک ہمارے علماء نے بات کر لینی تھی کہ شریعت میں ناجائز ہے۔ لیکن یہودیت کو دیکھیں، مکمل طور پہ ان کے بھی تو مذہبی رہنما ہوں گے نا، ان کے بڑے بڑے وہ تسبیح پکڑ کے بیٹھے، آپ نے دیکھا ہی ہے ان کی، بلکہ وہ مذہبی رہنما جو ہے وہ داڑھی پکڑی، ٹوپی اور داڑھی ان کی جو ہے وہ بڑی بڑی ہوتی ہے۔ مجال ہے اگر کسی نے ان کو یہ درس دیا ہو کہ انہوں نے اپنی کتاب ہی مسخ کر دی ہے، ورنہ آسمانی کسی دین میں ایسا روا نہیں ہے، ایسا جائز نہیں ہے۔ اس کو تو جنگ ہی نہیں کہہ سکتے آپ، جبر، ظلم، تشدد ہے۔ یہ کیسے جنگ ہوتی ہے؟ ادھر اعلیٰ قسم کے آلات ہوں، جدید قسم کی فوج ہو، ادھر ہاتھ میں پتھر ہو، تو یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے، جنگ کا تقابل ہوتا ہے۔ تو اسلام ہی ایک تعلیم ہے جس سے امن، سلامتی، اعتدال، انصاف، میانہ روی، اخوت، مساوات اور معاشرے کی خوبصورتی آ سکتی ہے، معاش میں خوبصورتی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا مذہب باقی نہیں رہا۔
کامل مذہب اللہ نے عطا کیا ہمیں۔ اس لیے اس آیت میں بھی اہل ایمان کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم نے کسی صورت میں کسی پر زیادتی نہیں کرنی۔ سیدنا فاروق اعظم کسی شہر سے مال غنیمت سے چادریں آئیں تو آپ نے مدینے میں سب کو ایک ایک چادر دی۔ آپ جمعہ پڑھانے آئے تو آپ کا قد بہت بڑا تھا، قد آپ کا اتنا بڑا تھا کہ اونٹ کی کوہان میں آپ کھڑے ہو کے دوائی لگاتے تھے۔ مدینے میں اگر کوئی اونٹ کی کوہان خراب ہو جاتی تو وہ اوپر چڑھ کے لگانا پڑتا تھا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کو عرض کرتے کھڑے کھڑے دوائی لگا دیتے۔ اور روایت کے مطابق جو علماء نے اندازہ لگایا آپ کا سینہ 3 فٹ کا تھا، اس قدر بہت بڑا قد تھا آپ کا، قد بھی بہت بڑا تھا۔ تو سب کو چادریں بانٹی، تو جب آپ جمعے پہ آئے تو آپ نے 2 چادریں، ایک آتی نہیں تھی تو آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھی۔ تو وہاں ایک شخص نے کھڑا ہو کے سوال کیا، ہمیں ایک ایک اور خود 2، ہمیں ایک ایک اور خود 2، ایسے کیوں؟ سیدنا فاروق اعظم مسکرا پڑے، فرمانے لگے سچ کہا ہے اور اچھا پوچھا ہے آپ نے، واقعتاً مجھے ایک نہیں آتی، ایک میری ہے اور ایک میرے بیٹے عبداللہ کی ہے، ایک میری ہے اور ایک میرے بیٹے عبداللہ کی ہے، میں نے اضافی چادر نہیں لی۔ کیسی تعلیم ہے! نظام عدل ایسا قائم کیا، نظام انصاف ایسا قائم کیا، ایسا قائم و دائم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرمائے۔ اور میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یعنی کس قدر اسلام جب آیا تو لوگوں نے لیا۔ اب بھی جہاں بھی کوئی کھڑا ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، جو مرضی پڑھتا پھرے، جب تک اسلام میں ہے تو اس کے پاس برکات ہیں۔ اسلام میں نہیں ہے تو جتنا مرضی عقل مند ہو، جتنا مرضی صاحب علم ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ زیادتی کر دے گا۔ عقل انسان کی ناقص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک خلیفہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں حمص کے شہر سے خط آیا کہ یہاں کا جو گورنر ہے اس کی 4 شکایات ہیں۔ شکایت نمبر 1 یہ ہے کہ ایک دن آتا نہیں، نمبر 2 یہ ہے کہ یہ صبح لیٹ آتا ہے، نمبر 3 یہ ہے کہ یہ بیمار ہے، اپنا علاج نہیں کرتا، نمبر 4 یہ ہے کہ رات کو کسی کو ملتا نہیں۔ یہ عجیب گورنر آپ نے بھیجا ہے۔ آپ ایک روایت میں گئے اور ایک میں بلایا تو وہ کچھ عرصے کے بعد آ گئے، تو جب آئے تو پیچھے ایک لکڑی تھی لٹکی ہوئی اور اس کے اوپر کپڑا تھا، کوئی سواری نہیں تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ حمص کے گورنر ہو؟ انہوں نے کہا کہ سواری پہ آنا تھا، اتنا عرصہ لگا دیا۔ آپ نے فرمایا وہ تو قوم کی ہے، میری ہے ہی نہیں، وہ سارا کچھ قوم کا ہے۔ یہاں کہتے ہیں قوم کو وقت جھیلنا پڑے گا، بھی قوم کو کیا قوم کو کرنا پڑے گا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ قوم نے کیا کھانا ہے، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت کرے۔ یہ نیری جہنم ہے، کیا کرنا ہے اس پیسے مال و دولت کو، کسی غریب کا خون چوس کر، کسی پر ظلم و ستم کر کے، چند دن کے بعد سانس نکل جانی ہے، نہ نام باقی نہ کام باقی۔ یہاں ہمارے یہاں سے بزرگوں کی ہے، یہاں پتہ نہیں کتنے اس وقت بزرگوں کے ارد گرد بسنے والے ایک بزرگ ہے، اس لیے وہ قوم کی چیز کی حفاظت۔ پھر آپ نے پوچھا یار چلو ٹھیک ہے، حیران ہوئے، تقوی اس کا یہ ہے، شکایت اس کی بڑی خطرناک ہے۔ پوچھا یار کوئی شکایت ہے تیرے خلاف؟ اور حضرت عمر نے اس سے پہلے دعا کی کہ یا اللہ میں نے تو اپنی طرف سے انتخاب بڑا اچھا کیا، اگر مجھ سے خطا ہوئے تو مجھے معافی دے۔ بندے کی خطائیں آئی ہیں، غلطیاں کسی نے لکھ کے بھیجی ہیں، اور پریشان کون ہے؟ فاروق اعظم، اور معافی وہ مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ میں نے انتخاب غلط تو نہیں کیا، یا اللہ ایسا کیا تو نہیں ہے، معافی دے دے، مجھے لگتا ہے میں نے ٹھیک انتخاب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا یار آپ ایک دن آتے ہی نہیں؟ آپ نے فرمایا جی میں نہیں آتا۔ ارے کیوں نہیں آتے بھائی؟ آپ کی ڈیوٹی ہے، عوام ہے، لوگ آتے ہیں۔ انہیں کہ حضور اس لیے نہیں آتا کہ میرا ایک ہی سوٹ ہے، اس کو دھونا ہوتا ہے، پھر سکھانا ہوتا ہے، پھر دھوتے سکھاتے ٹائم ہی گزر جاتا ہے، اس دن پھر میں لیٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہوں تو میں نہیں آ سکتا۔ اچھا ایک سوٹ ہے؟ جی ایک سوٹ ہے۔ چلو وہ تو ٹھیک ہوا، روزانہ صبح آپ لیٹ آتے ہیں، ٹائم پہ 1-2 گھنٹے لیٹ آتے ہیں، اب ٹائم پہ کیوں نہیں آتے؟ نے کہا حضور وہ بھی ٹھیک ہے، میں لیٹ نہیں آتا،
میں لیٹ آتا ہوں۔ نے کہا ہمارے کیوں آتے ہیں لیٹ؟ نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیوی بچے ہیں اور وہ بیوی ہے میری بیمار، وہ 4 پہ پڑی ہوئی ہے، میں نے گھر میں جھاڑو لگانا ہوتا ہے، برتن وغیرہ صاف کرنے ہوتے ہیں، روٹی پکانی ہوتی ہے، بچوں کو کھلانی ہوتی ہے، پھر آنا ہوتا ہے، پہلے اللہ اللہ کرنی ہوتی ہے۔ مسجد میں اس وقت امام بھی گورنر ہوتا تھا نا، امامت کروائی، پھر وہیں بیٹھے اشراق پڑھی، چاش پڑھی، وہاں سے نماز پڑھ کے گھر آئے، گھر آ کے سارا انتظام کیا، انتظام کرنے کے بعد میں لیٹ ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب چلو یہ تو ٹھیک ہے، رات کو کیوں نہیں ملتے؟ انہوں نے کہا جناب دن کے لیے، رات میرے رب کے لیے، یہ تو ممکن نہیں ہے میں ان کو ملتا رہوں، سارا دن ان کو ملتا ہوں، رات کو اپنے رب سے ملاقات کرتا ہوں، اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں۔ عجیب بندہ ہے بھائی۔ پوچھا یار بیماری ہے تمہیں کوئی؟ انہوں نے بتایا کہ آپ فیصلہ کرتے کرتے گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد اٹھا کے آپ کو بٹھاتے ہیں، کپڑا شپڑا لگاتے ہیں، یہ عجیب مسئلہ ہے، گورنر کا بےزتی والا معاملہ ہے، آپ علاج کرو۔ اس نے کہا جی گرتا ہوں لیکن میں بیمار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تو گرتے کیوں ہیں؟ اس نے کہا جی میں غیر مسلم تھا، خبیب بن عدی کو مسلمان صحابی تھے، ان کو جب کفار نے لٹکایا ان کا گوشت نوچ رہے تھے، اور اس دن میں وہیں کھڑا تھا، جب مجھے وہ بات یاد آتی ہے تو مجھے خوف آتا ہے کہیں رب مجھے پکڑ نہ لے، اگرچہ میں مسلمان بعد میں ہوا ہوں، اس درد سے میں گر کے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ کسی زمانے میں مسلمانوں میں ایسے بھی گورنر ہوا کرتے تھے، سوچیں ذرا کیسے عظیم ہستیاں تھیں وہ لوگ۔ صالحین کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی تانے بانے ملائیں، وہ امریکہ سے پڑھا کے لائیں اور دنیا کے کسی مرضی جا کے پڑھا کے لائیں، آ جائے کچھ بھی نہیں ہو۔ اسلام دین بس یہ اندر سے پاکی دے دیتا ہے، اندر سے رحم دے دیتا ہے، اندر سے شفقت دے دیتا ہے، رافت دے دیتا ہے۔ قرآن پاک اور نماز روزہ یہ چیزیں انسان کو انسانیت سکھاتی ہیں۔ اس لیے زیادتی کا مسئلہ تھا نا، ہم نے یہ پڑھا کہ مثلیت میں زیادتی کرنی ہے، زیادہ نہیں کرنی۔ یہ تھے ہمارے بڑے ہمارے بزرگ کس طرح کے تھے؟ سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین ہو کے فرمانے لگے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم مقروض تھے جب وصال ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ جب شہید ہوئے ہیں تو بیٹے کو بلایا، فرمایا میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، یہ مجھے اوپر قرضہ ہے، سب سے پہلے تم نے خود دیکھنا ہے میرے گھر میں اگر نہ ادا ہو جائے تو قبیلے سے نہ ہو تو پھر جا کے حکومت سے رابطہ کرنا ہے کہ میرا قرض ادا کریں۔ امیر المومنین ہے اور مقروض گئے ہیں۔ یہاں عمرا مقروض نہیں ہے، رعایا مقروض ہے، الٹ کام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کفن، اب جو آپ نے فرمایا کیونکہ اتنا میرے پاس مال و متاع نہیں ہے لہٰذا زیادہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، میرا جو یہ لباس ہے اسی میں مجھے کفنانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو اسی کپڑے میں کفنایا گیا جو پہنا ہوا تھا۔ سوچیں ذرا کیسے عظیم لوگ تھے جناب۔ تو یہ اس طرح کے پاکیزہ لوگ تھے جنہوں نے ملک و ملت کی حفاظت کی، اور قیامت تک جب بھی کوئی آئے گا ایسا شخص ہی آئے گا۔ حساب و کتاب سے چیزیں نہیں بنتی، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا سندیں لے لے اس وقت سے نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالی۔ اسلام سلامتی، ایمان امن، اسلام ایمان امن، جہاں ایمان کمزور وہاں امن نہیں ہے، جہاں اسلام کمزور وہاں سلامتی نہیں ہے۔ نہ سلامت رہیں گے نہ سلامت رہنے دیں گے، نہ امن میں رہیں گے نہ امن میں رہنے دیں گے، یہ دونوں چیزیں کمزور ہیں۔ یہ دونوں چیزیں طاقتور ہوں گی، سلامتیاں بھی آ جائیں گی، امن بھی آ جائے گا، ان کو علاوہ کہیں نہ سلام آ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام میں کیسی تعلیم ہے، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، تا حیات اس پر عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اسی میں اگلی آیت کا پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلمان فارسی، آپ جو ہے مزدور، وہ تاجر آیا، اس نے سامان اترانا تھا جہاز سے نا، وہ کشتی سے، تو اس نے مزدور تلاش کیے، تو مزدور مل گئے۔ جب ایک مزدور اپنا سامان لے کے بازار سے گزر رہا تو سارے بازار والے دیکھ رہے تھے، وہ تاجر بڑا پریشان ہونے کہ پتہ نہیں کون سا مزدور ہے میرے ساتھ، سارا جہان اس کی طرف متوجہ ہے۔ سامان اٹھتا رہا، وہ پریشان رہا، جب سامان ہو گیا اس نے مزدوروں کو پیسے دے دیے، دکان والے سے کیا کیا دیکھتے تھے تم، سامان کو میں نے نرالا انداز اپنایا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے مزدوروں میں سے ایک مزدور ہمارا گورنر تھا، سلیمان فارسی، وہ اپنی مزدوری کر کے کھاتے ہیں،
گورنر تھا، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں سختی کی ہوئی ہے، کوئی کسی نے میری طرف نہیں دیکھنا، میں نے اپنا کام کر کے کھانا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، کیسے عظیم لوگ تھے وہ، کیسے، اور آج اسلام اسی کا نام رکھ دیا گیا ہے، صحابہ کو باتیں کرنے اور اہل بیت کو باتیں کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ۔ زیادتی جو ہے نا، زیادتی، اس سے اسلام تلقین کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ فساد اور زیادتی، یہ دو چیزیں اسلام کا مشن ہے جس کو لوگوں نے اسلام کی طرف منسوخ کر دیا ہے۔ کون سا؟ فساد اور، جس دین میں بے مجہول ناجائز ہے فساد ہوتا ہے اس کے۔ بے مجہول میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، یعنی آپ رکشے پہ بیٹھ گئے، یہاں رکشے چلتے ہیں نا، بیٹھ گئے تو چپ کر کے، تو یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ وہ راستے میں آگے 50 مانگے گا، آپ کے ذہن میں 30 تھے، لڑائی ہو جائے گی۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ ناجائز ہے۔ اتنا جو اسلام فساد نہیں چاہتا وہ بڑا فساد چاہے گا۔ ہوٹل پہ آپ جا کے بیٹھے اور ہوٹل پہ چپ کر کے روٹی کھانے میں، نہیں، اسلام نے یہ مجہول بے ہے اور ناجائز ہے۔ آپ روٹی کی ریٹ بھی پوچھیں اگرچہ آپ کو پتہ ہے، سالن کا بھی پوچھیں، ہر چیز کا پوچھیں، پوچھنے کے بعد بیٹھیں تاکہ فساد نہ ہو۔ اسلام فساد، وہاں بے ختم ہو جاتی ہے جہاں فساد ہو، یہ قانون ہے اسلام کا۔ جہاں زیادتی ہو وہاں قصاص نہیں رہتا، وہاں انصاف نہیں رہتا۔ اگرچہ کسی نے، چور نے چوری کی، دوسرے نے، چور نے چوری کی، اس کی سزا یہ تھی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جاتے اگر چوری ثابت ہوئی، انہوں نے ڈانگا مار مار کے لتاں توڑ دی، یہ زیادتی ہے۔ ماں مار کے تو دن توڑتے، یہ زیادتی ہے۔ اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں، جو قانون ہے قانون ہے، بات ختم۔ جہاں تک اسلام ہے وہاں، اب جو اس نے کیا، اس نے اپنی زیادتی کی۔ اسلام میں زیادتی نہیں ہے، کوئی بندہ ہاتھ سے نہیں بڑھ سکتا، ہر بندہ قانون میں کھڑا ہے، اس کو جرت نہیں ہے کسی کو کچھ کرے۔ تو یہ ہے اسلام جی، سبحان اللہ۔ اسلام آیا تو پھر برکتیں۔ انگریز جب ادھر آیا تو دہلی کی مسجد کے باہر اس کا بٹوا گر گیا، سیر کرنے آتا تھا، اس کا کیا گر گیا؟ 10 سال کے بعد آیا تو اس نے وہاں سے باہر بیٹھے ہوئے فقیر نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا جناب آپ کا بٹوا۔ اس نے دیکھا سارا کچھ ویسے تھا، اس نے کہا جس قوم کے فقیروں کا یہ عالم ہے، اس کے امیروں کا کیا عالم؟ اس نے کہا اگر اس قوم پہ ہم نے حملہ نہ کیا تو یہ ہمارے انگریز بھی لے جائیں گے۔ پھیلے ہیں نا، بہت زیادہ پھیلے ہیں، پوری دنیا میں تو مسلمان ہیں، اب تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا۔ پوری دنیا میں مسلمان تھے اور ان کا ڈنکا تھا انصاف، عدل، امن، سلامتی۔ لوگ جوک در جوک مسلمان ہو جاتے تھے، کفار کو چھوڑ کے مسلمانوں کی سلطنتوں میں بیٹھتے تھے۔ زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، عیش و عشرت نہیں ہے، ان کے ہمارا ایسا کام نہیں کرتے، اور ابا کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اسلام کی تعلیم تھی۔ اللہ اکبر جی۔ الشہر الحرام و بالشہر الحرام، حرمت والے یعنی ادب والے مہینے کے بدلے میں ادب والا مہینہ، یعنی ادب والے میں لڑیں گے تو ادب والا ہوگا۔ اور والحرمات قصاص، اور فرمایا تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدی، جس شخص نے زیادتی کی، علیکم تمہارے اوپر، فمن فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر کرو اسی طرح، بمثل ما اعتدی علیکم، اس کی مثل جو اس نے زیادتی کی تمہارے اوپر، تم بھی زیادتی کرو۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح زیادتی کرو جو اس نے کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالی یقیناً متقین کے ساتھ ہے۔ بعین ہی، غضب کے وقت، انتقام کے وقت، ظلم و تشدد کے وقت، زیادتی کے وقت، 10 سال انہوں نے، 13 سال انہوں نے ظلم و ستم کیا، اس وقت بعین ہی اسلام تعلیم دے رہا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، عدل، انصاف، مثلیت، زیادتی نہیں کرنی۔ یہ سبق ہے جی، سبحان اللہ، جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا، حسین طریقہ عطا فرمایا، اعلیٰ کردار عطا فرمایا، اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا اسلام نے۔ اگلی آیت میں جو ہے وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا؟ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ہلاک نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، یعنی خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں محسنین ہیں، اللہ ان کو محسن فرماتا ہے، اس کی شان ہے، وہ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ۔ ہاتھوں میں ہلاکت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مال و متاع کمایا، ہم چلے گئے،
بچوں کے لیے گرمیوں کے لیے ہم نے لگوایا اے سی، سردیوں کے لگایا ہیٹر، جہنم کے لیے کیا لگوایا؟ یہ ہے اپنے آپ کو ہاتھوں کے ساتھ ہلاکت میں ڈالنا، جہنم کی آگ بچے بھائی۔ موت کا ہر یہ مقصد نہیں ہے ہم جائیں گے کہ اور جہان ہوگا، اس جیسے ہم بیٹھے ہوئے ایسے ہے موت کے بعد سسٹم سارا ایسے ہوگا، ساری ہر چیز معلومات ہوگی۔ موت کا معنی گزرنا ہے، مات یموت کا معنی کیا ہے؟ گزرنا۔ انتقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی۔ یہاں سے ایک اور جہان میں ہم نے چلے جانا ہے۔ وفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا ہونا۔ یہاں پورے ہوئے آگے مکمل ہو گئے، یہاں پورے ہوئے آگے چلے گئے، وہاں جا کے ہم نے رہنا ہے۔ اعمال ختم، وہاں نمازیں ختم، وہاں کچھ کوئی نہیں پڑے گا، کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا، بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں جو کچھ کوئی کر کے جائے گا وہاں وہ پائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اپنی طرف سے خیالات میں جو کچھ مرضی بنایا میرا رب رحمت ہوگی تو ایسے ہوگا تو وہ یہاں بھی ہوتی ہے۔ یہاں محنت کے بغیر رحمت ہوتی ہے؟ یہاں رحمان نہیں ہے وہ، یہاں وہی اللہ نہیں ہے، یہاں رازق نہیں ہے، یہاں خالق نہیں ہے۔ تو جب یہاں محنت کرنی پڑتی ہے تو آگے والی محنت، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ آگے کے لیے بیلنس جمع کرنا چاہیے، سارا مال جمع کر کے یہاں رکھے۔ آنکھ بند ہوئی، میں نے نہیں دیکھا کسی بیٹے نے آج تک باپ کی نماز کا کفارہ دیا ہو، اس کی زکوٰۃ کا حساب دے دیا ہو، چلو میرا ابو تو نہیں سی پڑھیا میں پڑھیا، چلو یار اس کی طرف سے میں فلاں کام، بہت قلیل نہ ہونے کے برابر۔ جس نے خود نہیں کیا اس کے پیچھے کون کرے گا؟ او بھائی، جس کی خاطر رات 12 بجے تک میں اور بیٹھے نا، جس اولاد کی خاطر 12 بجے تک، آپ کی پہلی رات قبر پہ 12 بجے تک وہ نہیں بیٹھیں گے، اگلا تو دن ہی چھوڑ دیں، کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں گے۔ یہ دنیا ہے، وہ اس کے پیچھے، اولاد کے پیچھے 24 گھنٹے لگائے۔ اولاد کیا؟ اولاد کے پیچھے، اولاد کی جو تربیت ہے وہ کریں، ان کا جو فرائض ہے وہ نبھائیں، ان کی تعلیم ہے جو وہ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پڑ جائیں سب کچھ ہی بھول جائیں۔ یہ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ، ان سے زیادتی کر رہے ہیں آپ، ان کو آپ اس کے لیے تو کہتے ہیں کس لیے ایسی لگا رہے، کہتے ہیں میں تو گزارا کر لے سی، لیکن بچہ کا مسئلہ ہے، کہ میں نے تو گزارا کر لیا تھا لیکن یار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس لیے لگوایا، چھوٹے بچے کا خیال رکھتا ہوں۔ او بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، یہ ماں کا اور باپ کا شفقت کا ایک ہاتھ ہے، ایک رشتہ ہے، لیکن آگے جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ وہ حضور نے بتا دیا ہے، وہ اعمال بتا دیے ہیں، وہ زندگی کے رہنے کی طرز بتا دی ہے، وہ طریقہ بتا دیا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے سب سے زیادہ جمع، گزر کے وہاں چلے جانا ہے، بات ختم۔ میرے آقا کی حدیث ہے، یہاں تک جب مردے کو اٹھایا ہوتا ہے نا، جو نیک ہوتا ہے کہتا ہے چھڈو یار کیڑا انتظار کر رہے، چھڈو انہیں میرے کل بھول جانا ہے، میں اتنے سٹو میں آگے جنت انتظار کر دی پئی، آن مصیبتیں جی پے ہاں، کدے 12 تے کدے 1 بجے، تے ہن میں نظارہ لین دے، تہاڈی مہربانی چکو میرے جنازہ، حضور نے فرمایا اس لیے فرمایا جنازہ جلدی پڑھو، اور چھڈو پرے کی کہڑا انتظار کر رہے ہو، آ جائے گا ٹھیک ہے پرسوں دن میں بھول جائے گا، تسی ہن جناب دے انتظار ہے بیٹھے ہو، تانوں نہیں پتہ کنیاں نعمتاں نے، اور جس کے آگے جہنم ہوتی ہے اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ جب وہ چیخنے لگ جاتا ہے وہ کہتا نہ لے جاؤ، کہاں لے جا رہے ہو یار، میں نے تمہاری خدمتیں کی ہیں، آگے آگ ہے تو مجھے آگ میں پھینکنے جا رہے ہو۔ او بھیا رشتہ دار یہی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ایل ہے بھی جو کمایا سی اے پہ ہیں ہوں اسی تے چلے ہیں، سانو تے رات ہی لگتا ہے ڈر، تو جان تے تیری قبر جانے، تو جان تے تیرا مسئلہ جانے، زیادہ سے زیادہ کوئی یاسین نہ پڑھا دے گا پیسے شیسے دے کے۔ وہ بھائی کون بیٹھا ہے آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہو، دیکھیں ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری مجلس ایسی ہے، ہماری وہ نہیں ہے رسمی وغیرہ، ہے کوئی ایسا بندہ جو 24 گھنٹے کسی باپ کی قبر پر بیٹھا ہو؟ تو بھائی یہ ہم نے اپنے لیے نہیں کیا تو کوئی کسی کے لیے کیسے کرے گا؟ نیکوں کی قبر پر میں نے نیک لوگوں کو 24 نہیں کئی مہینے دیکھا ہے، میں نے دیکھا کئی سال دیکھا، دادا صاحب میں نے ایک شخص کو کئی سال دیکھا ہے، وہاں وہ بیٹھا ہوتا تھا ہر وقت پڑھتا تھا، تو جو کئی سال زندگی ایسے لگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے ہاتھوں سے بڑا نیکی کا کام کر کے جائیں، اپنی سوچ و فکر اچھی بنائیں، اللہ نے آپ کو اپنی فکر کے مطابق کر دینا ہے، کیا جانا ہے ہمارا، فکر اچھی کر لیں، سوچ اچھی کر لیں، اچھا مائنڈ بنا لیں کہ ایک کام کوئی نہ کوئی یہاں ہماری سوچ ہوتی ہے جو بھی کاروبار کرتا ہے کہ میرے کاروبار کی فیکٹری ہونی چاہیے، آپ کے اور میری ثواب کی بھی تو فیکٹری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بہترین کام ہے یہ دعوت، کیا دعوت، میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی یاد ہے نا، دعوت کا کام ایسا ہے کہ ایک شخص اللہ کے حضور حاضر ہوا تو حج عمرے ثواب نمازاں فلاں فلاں، اللہ نے انہوں نے کہا یا اللہ میں تے اپنی مشکل نہ پڑیاں نے تے کہ تھوائیاں نے،
اور آپ نے فرمایا ایک شخص کو تو نے دعوت دی تھی نماز کی، وہ بنا تھا نمازی، اس نے اپنے بیٹے کو بنایا، اس نے بیٹے نے آگے کسی کو عالم بنا دیا، وہ آگے آگے چلتا چلتا تیرا حصہ ہر کسی میں تھا۔ بہترین کام ہے دعوت کا، دعوت ارشاد کا کام کرنا، اور اللہ کے گھر، اور اس کے بعد پھر دعوت کے بعد اس پہ اخراجات پہ خرچ کرنا، دعوت پہ خرچ کرنا جہاں جہاں دعوت حق ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے مساجد و مدارس، جہاں علماء صحیح پڑھتے ہیں، پڑھ کے آگے جائیں گے، ایک پڑھے گا دو پڑھیں گے۔ صحابہ تک آپ کو جتنا نفع ہوا یہ سارا صحابہ تک ثواب جائے گا، مجھے بھی ملا، آپ کو بھی ملا، پیچھے میرے استادوں کو، پھر چلتے 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 صحابہ تک پہنچ گیا۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ خود سوچیں دعوت کا کام سے کوئی اعلیٰ کام ہے؟ بہترین تجارت۔ اس لیے میں کہیں درس دیتا ہوں تو وہاں جہاں بھی درس دینے جاتا ہوں تو بعض دفعہ وہاں کی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں میرے ماہانہ درس ہوتے ہیں، ماہانہ درس دینا جو، تو کچھ لوگ نا وہ درس میں کچھ سختی کرتے ہیں، میں کہنا میرے گاہک خراب نہ کرو، وہ بڑے مسکراتے کہتے یہ کیا؟ میں نے کہا بھائی یہ میرے بخشش کا ذریعہ ہے، یہ ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، محنت سے یہ آئے کہ میرے قریب جتنی نیکیاں کریں گے آگے کسی کو بلائیں گے، میرا سلسلہ چل پڑے گا، اور یہ ہم سب کا بھی سلسلہ ایسے ہے نا، سب کا ایسا چلے گا۔ تو دعوت و ارشاد کا کام بہت زبردست ہے، یہ اس لیے اللہ نے نبیوں کو دیا، اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک